گجرات میں کی شادی اتنی دھوم دھام سے مچائی گئی کہ ہیلی کاپٹر منگایا گیا, اس پہ بارات کی گئی, اتنے کروڑوں روپے خرچ کر گیا, آپ کی شادی ہو گئی آپ کی شادی پہ. سر پیسہ تو آنے جانے کی چیز ہے, لیکن یہ دن پھر نہیں تھا نا. یہ کروڑ گئے ہیں, کروڑ کل پھر آ جائیں گے, لیکن یہ دن پھر سے نہیں تھا نا. اس لیے پیسوں کی ٹینشن نہیں تھی. کا جو بیٹا ہے وہ تو جہاز میں بیٹھ گیا اور آپ کے ساتھ باقی فیملی بیٹھ گئی. باقی آپ کی فیملی سے کسی نے اعتراض کیا ہو کہ ہم بھی جہاز میں بیٹھیں گے, یا کسی نے موڈ بنا لیا ہو کہ جہاں جن لوگوں کو ہم نے کارڈ بھیجے اور جو یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں سادے قسم کے, تو وہ بڑے خوشی سے آئے کہ ہم کو جہاز میں بٹھا کے لیا جائے گا. آپ دیکھ رہے ہیں سب تک نیوز اور میں ہوں نوید شاہ. ناظرین, پاکستان میں شادیوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو والدین ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بیٹے کی شادی دھوم دھام سے کی جائے. آپ نے دیکھا پہلے گھوڑوں کا ذکر ہوتا تھا, لیموزین گاڑیاں آئیں, اب جو ہے وہ ہیلی کاپٹر آ چکے ہیں. آج میں موجود ہوں گجرات میں, جہاں پر مرزا محمد صدیق جو میرے ساتھ دولہا بیٹھا ہوا ہے, اس کی شادی اتنی دھوم دھام سے مچائی گئی کہ ہیلی کاپٹر منگایا گیا, اس پہ بارات لے کے جایا گیا اور ان کا بھرپور استقبال کیا گیا, اور جو نوٹ ہے وہ نچھاور کیے گئے. تو ان سے جانتے ہیں کہ ان کا فیصلہ یہ کیسے تھا کہ ان کی خواہش تھی ہیلی کاپٹر پہ جانا, یا جو دلہن تھی ان کی خواہش تھی کہ مجھے میرا دولہا وہ مجھے جہاز پر آئے اور لے کے جائے. محمد صدیق, یہ بتاؤ کہ آپ نے کیسے فیصلہ کیا کہ آپ کی جو برات ہے وہ ہیلی کاپٹر پہ لے جائی جائے؟ سب سے پہلے السلام علیکم. باقی یہ جو ہیلی کاپٹر کا ایک مسئلہ تھا بیچ میں, پروگرام جو ہم نے سب نے ارینج کیا, یہ بیسیکلی ہماری فیملی کا ایک ڈیسیجن تھا, کیونکہ میں گھر میں سب سے چھوٹا ہوں اور میں مطلب آخری بھائی ہوں. مطلب میرے اوپر 4 بھائی ہیں میرے, تو میرے چاروں بھائیوں نے اور میرے امی ابو نے مل کے یہ ایک ڈیسیجن لیا تھا کہ ایک یونیک اور ایک ہسٹری کریٹڈ شادی ہونی چاہیے. مطلب لوگ دیکھیں اور دیکھتے ہی رہ جائیں قسم کی, کیونکہ گھوڑے وغیرہ گاڑیاں لیموزین یہ تو اب عام ہو گئی ہوئی ہیں. تو لیموزین بھی تھیں لیکن ہم اتنا بیچ میں لے کے نہیں آئے, ہیلی کاپٹر مین تھا ہمارا. تو یہ ہمارا ایک فیملی ڈیسیجن تھا, اور یہ مطلب میرے ماں باپ کا پیار اور بھائیوں کا پیار ہے جو انہوں نے شوق رہا مجھے, اور واقعی ماشاءاللہ بہت دھوم دھام سے ہوئی, اللہ نظر بد سے بچائے. تو صدیق, یہ بتا دو کہ آپ کی شادی پہ تقریباً کروڑوں روپیہ خرچ کیا گیا ہے, جہاز سے نوٹ نچھاور کیے گئے ہیں, تو اتنا پیسہ آیا کہاں سے, آپ کرتے کیا ہو؟ یہ جی ماشاءاللہ میرے والد صاحب کی محنت ہے, جو ہمیں وہاں پہ کویت میں اسٹیبلش کر کے آگے. ہمیں ادھر ہماری کمپنی ہے ہوم ڈیکوریشن کارپینٹنگ نام سے فرنیچر کی, اور وہاں پہ سائڈ بزنس ہے ہمارا کنسٹرکشن کا, ایکسٹیریئر کا. تو انٹرنیشنل لیول پہ یہ لکھنے کا ایکسپینڈ بزنس ہے ایک, اور اللہ کا شکر ہے اس حساب سے. پھر اچھا, یہ بتاؤ جب آپ کی برات گئی پھالیا میں, تو آپ کے جو سسرال والے ہیں انہوں نے کیسے آپ کا ویلکم کیا اور کیسے استقبال کیا آپ کا؟ انہوں نے بھی ماشاءاللہ بہت ایک یونیک طریقے سے استقبال کیا تھا. مطلب ایک پورا انہوں نے ہمارے لیے گراؤنڈ بک کیا تھا جہاں پہ ہیلی کاپٹر ہمارا لینڈ ہوا تھا. تو باقاعدہ انہوں نے اپنی طرف سے بہت بہت ماشاءاللہ زبردست استقبال کیا تھا ہمارا. اچھا صدیق, یہ بتا دو کہ جب شام کو آپ کے والد نے آپ کو لسٹ دی خرچے کی, شادی پہ اتنے لاکھ خرچہ آ گیا, تو جھٹکا نہیں لگا آپ کو؟ جی سر, جھٹکا کیوں لگنا ہے, ماشاءاللہ یہ تو سمجھیں میرے ماں باپ کی. نہیں, جھٹکا تو لگا ہوگا نا, اتنے کروڑوں روپے خرچ کر گیا, آپ کی شادی ہو گئی آپ کی شادی پر. سر پیسہ تو آنے جانے کی چیز ہے, لیکن یہ دن پھر نہیں تھا نا. یہ کروڑ گئے ہیں, کروڑ کل پھر آ جائیں گے, لیکن یہ دن پھر سے نہیں تھا نا. اس لیے پیسوں کی ٹینشن نہیں تھی, اور اوپر سے میرے جو والد صاحب ہیں ماشاءاللہ وہ بہت بڑے دل کے. اور آپ کے جو منگوال میں پہلے کبھی ایسی برات کوئی گئی ہو جس پہ وہ جہاز پہ لے جائے گا, یا پہلے آپ ہی دلہے ہو؟ سر یہ سمجھیں کہ پورے گجرات میں یا شاید آس پاس کے بھی شہروں میں ہسٹری کریٹڈ چیز ہے, یہ پہلے کبھی نہیں ہوئی. مطلب یہ ہوں گی گھوڑے وغیرہ جاتے ہوں گے, لیکن یہ ہیلی کاپٹر والا سین پہلے میں نے نہ ادھر دیکھا نہ کسی اور نے کیا ہوگا. یہ تو ہسٹری کریٹڈ ہے اس جگہ کی. تو جب آپ واپس آئے, برات لے کے واپس آئے, تو جو آپ کی دلہن ہے اس کے جذبات کیسے تھے؟ وہ بھی ماشاءاللہ بہت خوش تھی الحمدللہ. اس کے لیے بھی ایک یونیک چیز تھی, اور وہ بھی یہ چیز ایکسپیکٹ نہیں تھی کر رہی, بہت ان ایکسپیکٹڈ تھا اس کے لیے, لیکن اس کی خوشی چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی کہ ماشاءاللہ وہ بھی بہت خوش تھی اس چیز کو لے کے. اچھا, ایک اور سوشل میڈیا پہ بات گردش کر رہی ہے کہ اتنے ڈالر جو ہیلی کاپٹر کا کرایہ دیا گیا, اصل میں آپ بتاؤ کہ کتنے پیسے دیے گئے تھے؟ سر بات تو وہی ہے کہ $15,000 دیے گئے تھے, اور بیچ میں تھوڑے پیپر ورک کے مسائل تھے, وہ میرے والد صاحب نے سارے کلیئر آؤٹ کرتے گئے ساتھ ساتھ وہ, کیونکہ اتنا آسان نہیں ہے وہ چیز. لیکن بیچ میں میرے والد صاحب ہیں, پھر میرے جو ماموں جان سسرال کی طرف سے, انہوں نے کافی مل کے اس چیز کو ہینڈل کیا اچھے طریقے سے. $15,000 کا مطلب ہے 22-23 لاکھ روپیہ. تو بندہ سوچتا تو ایک دفعہ ہے نا کہ صرف گھنٹے کا کام ہے اور 23 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں.
سر بتایا تو ہے، میرے اوپر میرے 4 بڑے بھائی ہیں، پھر میرے والد صاحب ہیں، تو ان کے لیے مطلب یہ چیز وہ چاہیں تو جان بھی اپنی قربان کر دی ہے، تو کچھ تو یہ تھے دولہے کے جذبات. آپ نے دیکھا کہ دلہا جو ہے وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا. تو اس کی فیملی سے بھی جانیں گے، ان کی والدہ سے بھی جانیں گے، ان کے والد سے بھی جانیں گے کہ اتنی اس اپنے بیٹے کی جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے اس کی شادی کو اتنا یادگار بنانے کے لیے سب کچھ کیا گیا. پوری فیملی جو ہے وہ یہ کویت میں مقیم ہے اور وہاں پر بزنس کر رہے ہیں. تو ان کے والد سے جانیں گے کہ ان کے کیا جذبات ہیں، اتنا پیسہ کیوں اپنے بیٹے کی شادی پر نہیں خرچا. دلہا کے والد ہمارے ساتھ موجود ہے مرزا اعجاز صاحب، جو کہ کویت میں بزنس مین ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی شادی جو ہے دھوم دھام سے منائے گی، جس کا پورا شور ہے. اعجاز صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے ذہن میں یہ کس طرح خیال آیا کہ آپ کے اپنے بیٹے کی شادی پر ہیلی کاپٹر لے کے جائیں اور برات کو ایک شاندار طریقے سے لے کے جائیں، یہ کیسے ذہن میں آیا تھا؟ السلام علیکم. بات یہ ہے کہ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے اچھا سے اچھا کرے. تو ہم نے اس کا پلان بہت دیر سے کیا ہوا تھا. یہ نہیں کہ یہ 1-2 مہینے یا 4 مہینے یا 1 سال میں ہوا تھا. یہ ہم نے کافی سارا وقت لیا ہے، اس کا پلان کیا. اور میرے بیٹے اور میری فیملی جو تھی، میری بہو جو بیٹیاں تھیں، انہوں نے پلان کیا کہ جب ہم نے محمد صدیق صاحب کا جب یہ ہم نے پروگرام شادی کا کرنا ہے تو ہم نے ہٹ کے کرنا ہے اور ڈیفرینس کرنا ہے. اس میں یہ میرے بچے اور میری بیٹیاں بہو اور میری فیملی میرے ساتھ تھی. تو کافی دیر یعنی پرانا ہمارا پروگرام تھا، ہمارا ایک پلان تھا اور اس پلان کے مطابق ہم آ رہے تھے. ہم نے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا تھا اور الحمدللہ اللہ کی مدد سے ہم نے کیا ہے. ہم چاہ رہے تھے کہ اپنے ملک جائیں، اپنے ملک جا کے شادی کریں اپنے بیٹے کی. اور ہم نے تقریباً کافی سارا وقت یعنی 35 ایئر ہم نے پردیس میں گزارے. اور ہمارا اور میرے بچوں کا یہ پورا پروگرام تھا اور خواہش تھی کہ ہم پاکستان جا کے کچھ ایسا ڈیفرینٹ کریں تاکہ ہماری جو خوشیاں وہ دوبالا رہیں اور وہ جو ہے تاریخ رقم کی جائے. اچھا اعجاز صاحب یہ بتا دیں کہ آپ کا بیٹا بھی ماشاءاللہ اتنا مشہور ہو چکا ہے، تو اب آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی مشہوری جو ہے وہ تو اللہ کا احسان ہے اور شکر الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. لیکن اس کے بعد جو میرے ملک پاکستان کا اور میری سٹی منگوال غربی کا جو نام روشن ہوا ہے، مجھے اس بیٹے سے بھی زیادہ وہ خوشی ہے. اچھا اعجاز صاحب آپ کے ذہن میں تھا کہ ہیلی کاپٹر پہ برات لے کے جائیں گے اور آپ لوگ اتنے مشہور ہو جائیں گے، یہ خیال ذہن میں آپ کا تھا؟ نہیں، ہمارا مقصد مشہور ہونا نہیں تھا اور نہ ہے. ہمارا مقصد تو اپنی بیٹے کی خوشیاں جو ہیں وہ اس کو دوبالا کرنا اور اپنی خواہشات جو ہیں وہ اپنی فیملی کی اور بچوں کی خواہشات جو ہیں وہ پوری کرنی تھی. مشہور ہونا یا یہ وہ وغیرہ وغیرہ یہ ہمارا کوئی مشن یا مقصد نہیں تھا. آپ کے جو باقی بیٹے ہیں وہ ان کے ذہن میں آتا ہوگا یہ چھوٹا بیٹا ہے کی شادی کو یادگار بنایا گیا، ان کے ذہن میں آتا ہے ایسا کہ انہوں نے ذکر کیا آپ سے؟ جی، یہ ان کا ہی پلان تھا اور ان کے ہی پلان سے یہ سارا معاملات جو فنکشن ہے یہ ترتیب دیا گیا. اور میرے جو 2 بیٹے ہیں ابھی وہ میرے ساتھ نہیں ہیں. مجھے سب سے زیادہ یہ افسوس ہے کہ 2 میرے بیٹے ادھر کویت میں ہیں، مرزا فیصل اعجاز اور مرزا سکندر اعجاز، اور میں ان کو بہت مس کر رہا ہوں. یہ جو ملکی حالات ہیں پاکستان کے اور دوسرے کنٹریز کے جو کرونا کے علاج چل رہے ہیں، فلیٹیں بند ہیں، اس کی وجہ سے میری آدھی فیملی ہے وہ ادھر پاکستان میں نہیں آئی. لیکن انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے کہ آپ جو ہیں یعنی ہماری جو بھائی کی خوشیاں ہیں اس کو دوبالا رکھیں اور کامیابی کی طرف گامزن رہیں، اور یہ ان کی کوششوں اور دعاؤں کا نتیجہ ہے. اچھا اعجاز صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے ماشاءاللہ بیٹے کی شادی ہوئی، بیٹا بھی آپ کا جوان ہے اور آپ بھی جوان نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ، تو یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ بھی ارادہ رکھتے ہیں کہ دوسری شادی کرنے کا، یہ دیکھ کے شوق آپ کے ذہن میں آ گیا ہو؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. الحمدللہ میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں. اور ویسے کہ میری وائف جو ہے شاید ان کو کچھ ہو رہا ہے کہ شاید یہ شادی کریں، لیکن میں پوری کوشش یہ بات اور پوری ذمہ داری سے کرتا ہوں کہ میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں اور میں ایسا کبھی نہیں سوچا. جب آپ برات لے کے جا رہے تھے جیسے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، جہاز بھی آیا ہوا تھا، جہاز بھی تیار تھا بالکل لینڈ کرنے کے، جان لینے کے لیے، اور آپ کا جو فیلنگ تھی وہ کیسی تھی؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ میری فیلنگ بہت اچھی تھی. اور میں یہ مطلب پاکستان میں آ کے اور پاکستان میں اپنے بچے کی شادی کر کے بہت اچھا فیل کر رہا تھا. بڑی اچھی فیلنگ تھی کہ میں نیچے سے اپنے گاؤں کے جو مکانات ہیں، میرے فیملیز ہیں، میرے فرینڈز ہیں اور جو میرے گاؤں والے ہیں، میرا سٹی منگوال جو ہے، میں نیچے سے جب وہ نیچے دیکھ رہا تھا
تو مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی الحمدللہ کہ یہ مطلب ہے کہ میرا نہیں، میرے گاؤں منگوال گربی کا ایک نام تھا، اور میں یہ فیل کر رہا تھا کہ یہ عزت یا یہ شہرت میری نہیں ہے، یہ میرے پورے سٹی منگوال کی ہے۔ جاز صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا جو بیٹا ہے وہ تو جہاز میں بیٹھ گیا اور آپ کے ساتھ باقی فیملی بیٹھ گئی، باقی آپ کی فیملی سے کسی نے اعتراض کیا ہو کہ ہم بھی جہاز میں بیٹھیں گے، یا کسی نے موڈ بنا لیا ہو؟ نہیں، دیکھیں یہ معاملات سامنے آئے ہیں کہ جہاں جن لوگوں کو ہم نے کارڈ بھیجے، اور جو یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں سادے قسم کے، تو وہ بڑے خوشی سے آئے کہ ہم کو جہاز میں بٹھا کے لیا جائے گا۔ اچھا، کہیں کسی نے یہ تھا کہ پوری برات جہاز پہ جانی ہے؟ ہاں جی، کئی لوگوں کو یہ تھا کہ یہ جو ہماری جو انہوں نے جانا ہے جہاز میں، تو وہ یہ ہم کو بھی ساتھ بٹھا کے لے کے جائیں گے۔ ہاں جی، تو وہ جہاں آ کے لوگوں نے بڑی خواہش کا اظہار کیا کہ جو جہاز کدھر ہے، تو ہم نے بولا کہ ادھر ہے، تو انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے جی، ہمارا کیا بننا ہے، ہم نے کدھر بیٹھنا ہے۔ تو میں نے بولا اپنی کنوینس نہیں لے کے آئے، تو انہوں نے بولا کہ میں تو پتہ چلا تھا کہ وہ یہ جو مرزا خاندان کی برات جا رہی ہے، تو یہ تو جہاز پہ جا رہی ہے۔ تو پھر میں نے ان کو سمجھایا اور بتایا، اور وہ یعنی بڑے خوش تھے کہ اچھا۔ پھر میں نے ان کے لیے اہتمام کیا گاڑی کا دوسرا، کہ میں نے بولا آپ گاڑی میں بیٹھیں، تو اس میں جگہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولا کہ ہمارے خاندان کا یہی کافی ہے کہ مرزا خاندان جو ہے وہ ہیلی کاپٹر برات لے کے جا رہا ہے، تو اس نام پہ اور اپنی برادری کی اس خوشی میں وہ خوش ہوئے اور انہوں نے صبر کیا۔ اچھا، جو آپ لوگ آپ کو سن رہے ہیں یہ بتا دیں کہ کتنا مسئلہ آپ کو پیش آیا جب پورے لوگوں نے ذہن بنایا تھا کہ جہاز پہ جانا ہے، تو کتنے پریشان ہوئے تھے آپ؟ ہاں، وہ لوگوں کو یہ پتا تھا نا کہ جہاز میں تو 500 آدمی بیٹھتا ہے یا 300-400 آدمی بیٹھتا ہے، تو انہوں نے تو ذہن یہ بنایا ہوتا ہے۔ کئی لوگ تو بس پہ آ گئے تھے، کہیں آگے یہ قریب پہ جو ہے وہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے، تو ان کا یہ خیال تھا کہ جہاز میں تو کافی سارے لوگ بیٹھتے ہیں، تو ہم بھی انشاءاللہ الحمدللہ یہ زندگی میں ایک بار جہاز پہ بیٹھ جائیں گے۔ تو جاتی دفعہ انہوں نے شکوہ کیا آپ سے کہ آپ نے بتایا تھا کہ جہاز پہ جائیں گے لیکن لے کے گاڑیوں پہ گئے آپ؟ نہیں، وہ سب انسان سمجھدار ہوتے ہیں، تو یعنی تھوڑا پتہ فرق آ جانا لگ جانا یہ ایک علیحدہ بات ہوتی ہے، لیکن وہ ناراض اس لیے نہیں ہوئے کیونکہ وہ میری فیملی تھی، میرے فرینڈس تھے، اور وہ اس میری خوشی سے ہی خوش تھے اور وہ خوش گئے ہیں۔ ناظرین، آپ نے سنا، یہ تھی ایک گھر کی کہانی کہ ایک بیٹے کی شادی کو یادگار بنانے کے لیے پوری فیملی نے پلان کیا کہ اس کو یادگار ایسا بنایا جائے، اور اس بیٹے کے لیے جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے، تو آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ دولہا کس طرح تیار ہو کے ہیلی کاپٹر پہ جاتا ہے اور واپس اپنی دنیا کو لے کے آتا ہے۔